قرآنی قواعد کی سیریز کے سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے اصناف المبنیات، یعنی مبنی کلمات کی اقسام۔ خلاصتاً دیکھیے کہ تمام حروف مبنی ہے اور اسی طرح تمام افعال مبنی ہے سوائے فعل مضارع کے، اور اسماء میں سے چند کلمات مبنی ہے جن میں سے بعض کو ضمائر کہا جاتا ہے، جیسے انا، انت اور ہوا، اور ان اسماء میں بعض اسماء موصولہ بھی شامل ہیں، جیسے الذی اور التی، اور مبنی اسماء میں بعض اسماء اشارہ بھی شامل ہیں، جیسے ھذا اور ھذہ، اور بعض مبنی اسماء کو اسماء شرط بھی کہا جاتا ہے، جیسے من اور مہما۔ آئیے اب ہم ان تمام اقسام کو تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ آپ کو یہ بات پہلے ہی معلوم ہے کہ نہ تو سب کے سب کلمات مبنی ہوتے ہیں اور نہ ہی سب کے سب معرب، بلکہ ان میں سے کچھ مبنی ہوتے ہیں اور کچھ معرب۔ اور آپ یہ بھی پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کلمات کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: افعال، اسماء اور حروف۔ تو چلیے سب سے پہلے حروف سے شروع کرتے ہیں۔ جہاں تک حروف کا تعلق ہے تو وہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں، اور حروف 5 قسم کے ہوتے ہیں: یک حرفی جیسے حمزہ، با، تا، سین، فا، کاف، لام اور واو۔ اب آئیے ان تمام حروف کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اسافر ابراہیم، کیا ابراہیم سفر کرے گا؟ کتبت بقلمک، میں نے تمہارے قلم سے لکھا۔ خرجت الجاریۃ وسترجع، لڑکی نکلی اور واپس آئے گی۔ دخل عند السلطان العلماء فالامراء، علماء سلطان کے پاس داخل ہوئے پھر امراء آئے۔ العلم کالنور، یعنی علم نور کی مانند ہے۔ العاقبۃ لکم، انجام تمہارے حق میں ہے۔ تسودون بالعلم والادب، تم علم اور ادب کے ذریعے سردار بنو گے۔ مبنی حروف کی دوسری قسم ہے 2 حرفی حروف، جیسے ال، ام، ان، ان، بل، قد، لو اور ہل۔ اب آئیے ان کی مثالیں دیکھیے۔ اقریب السفر ام بعید، کیا سفر قریب ہے یا دور؟ یسرنی ان تعود، مجھے یہ پسند ہے کہ تم واپس آؤ۔ ان ترحم ترحم، اگر تم رحم کرو گے تو تم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ لم یذهب یوسف بل ابراہیم، یوسف نہیں گیا بلکہ ابراہیم گیا۔ قد شاہدت القطار، میں نے ریل گاڑی دیکھی۔ لو انصف الناس استراح القاضی، اگر لوگ انصاف کرتے تو قاضی کو راحت ملتی۔ هل جاء المیعاد، کیا وقت آ گیا ہے؟ تیسری قسم ہے 3 حرفی حروف، جیسے اذا، الا، الا، ان، سوف، علی، لیت اور نعم۔ مثلا ظننته غائبا اذا هو حاضر، میں نے اسے غائب گمان کیا جبکہ وہ تو موجود تھا۔ الا ان اسباب الغنى لکثیر سوف ترى، خبردار بے شک مالداری کے اسباب بہت ہیں، تم عن قریب دیکھو گے۔ لیت لی قنطارا من الذهب، کاش میرے پاس سونے کا ایک قنطار ہوتا۔ اور نعم
یعنی ہاں جب سوال کیا جائے اتنفقہ فی الخیر، کیا تم اسے بھلائی میں خرچ کرو گے؟ اگلی قسم ہے 4 حرفی، جیسے ادما، الا، اما، اما، حتی، کأن اور لعل۔ اب آئیے ان کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اذ ما تتعلم تتقدم، جب تم سیکھو گے تو ترقی کرو گے۔ اور کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس یعنی اللہ تعالی کے چہرے کے۔ قصر الحارسان اما الاول فترك الباب واما الثاني فنام، 2 پہرے داروں نے حفاظت میں تقصیر کی، پہلا دروازہ چھوڑ کر چلا گیا اور دوسرا سو گیا۔ یحضر سعید اما غدا و اما بعد غد، سعید یا تو کل آئے گا یا پرسوں۔ قدم الحجاج حتی المشاة، حجاج آئے حتیٰ کہ پیدل چلنے والے بھی۔ کأنک کنت معنا، گویا تم ہمارے ساتھ تھے۔ لعل الجو یعتدل، شاید موسم معتدل ہو جائے۔ اور مبنی حروف کی آخری قسم ہے 5 حرفی حروف، جیسے انما، انما اور لیکن۔ جیسے دیکھیے انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد، وحی صرف یہی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ هو رجل غنی لیکنہ بخیل، وہ شخص مالدار ہے لیکن بخیل ہے۔ اب آتے ہیں کلمات کی دوسری قسم افعال کی طرف۔ تو جہاں تک افعال کا تعلق ہے تو آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ فعل کی 3 اقسام ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ ان میں سے فعل ماضی فتحہ پر مبنی ہے اور فعل امر سکون پر، جبکہ فعل مضارع معرب ہوتا ہے۔ تاکید کے نون اور مؤنث کے نون کے آنے کی صورت میں فعل مضارع بھی مبنی ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کلمات کی تیسری قسم اسماء کی، تو اسماء سب کے سب معرب ہوتے ہیں سوائے چند مخصوص الفاظ کے، جن میں سے بعض کو ضمائر کہا جاتا ہے اور بعض اسماء موصولہ بھی اس میں شامل ہیں، اور اسی طرح اسماء اشارہ اور اسماء شرط۔ ضمائر یہ ہے انا، نحن، انت، انتی، انتما، انتم، انتن، ہوا، ہی، ہما، ہم اور ہن۔ اور اسی طرح ایایا، ایانا، ایاکا، ایاکی، ایاکما، ایاکم، ایاکن، ایاہو، ایاہا، ایاہما، ایاہم اور ایاہن۔ اور ان ضمائر کو الضمائر المنفصلہ کہا جاتا ہے، اور وہ ضمائر جو فعل کے ساتھ مل جاتی ہیں، جیسے کتبتو، کتبنا، کتبتا، کتبتی، کتبتما، کتبتم، کتبتن، کتب، کتبت، کتبا، کتبتا، کتبو اور کتبنا۔ اور ان میں وہ ضمائر بھی شامل ہیں جو فعل اور اسم دونوں کے ساتھ متصل ہو جاتی ہیں، جیسے علمنی کتابی، علمنا کتابنا، علمک کتابک، علمکی کتابکی، علمکما کتابکما، علمکم کتابکم، علمکن کتابکن، علمہ کتابہ، علمہا کتابہا، علمہما کتابہما، علمہم کتابہم اور علمہن کتابہن۔
اور ان آخری دو قسم کی ضمائر کو الضمائر المتصلہ کہا جاتا ہے۔ اور جہاں تک اسماء موصولہ کی بات ہے تو ان میں سے بعض مبنی ہے، جیسے الذی، التی، الذین اور اللاتی۔ اور جہاں تک اسماء اشارہ کی بات ہے تو ان میں سے بھی بعض مبنی ہے، جیسے ھذا، ھذہ، ھؤلاء، ذالک، تلک، اولئک۔ اور اسماء مبنیہ کی آخری قسم ہے اسماء الشرط، اور وہ یہ ہے من، ما، مہما، متی، ایان، این، انا، حیثما، کیفما اور این۔ تو یہ تھی کلمات کی وہ اقسام جو مبنی ہوتی ہیں اور ان کے آخری حرف کی حرکت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، چاہے جملے میں کسی بھی جگہ پر استعمال ہو۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔